تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود کا یہ 8واں رکوع ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور مدین جو مکہ سے مصر یا فلسطین کی طرف تجارت کے جتنے سفر کرتے تھے، ان سفر کے درمیان میں یہ بستیاں واقع ہو جاتی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بستی مدین، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی اردن، یہ قریب قریب بستیاں تھیں۔ ان بستیوں پر ان مسافروں کا اور تاجروں کا گزر ہوتا تھا، اور یہ بہت سے مشاہدات اور بہت سی چیزیں ان کی دیکھتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ مدین ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مدین جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، جو حضرت سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ جو ان کی شادی ہوئی کسی اور عورت سے، اور ان سے یہ بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام مدین رکھا گیا۔ بہرحال رائے ہے، اور اس لیے پھر اسی قبیلے، اس آدمی کے نام پر مدین اس قبیلے کا نام رکھا گیا، اور اس قبیلے کے افراد پھر آنے والے وقت میں بہت زیادہ بڑھ گئے، اور اسی کی طرف سیدنا شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں یا دوسرے کوئی شعیب علیہ السلام ہیں۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی اور شعیب علیہ السلام ہے، لیکن اکثر مفسرین، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھر سسر بنے، تو حضرت شعیب علیہ السلام وہی شعیب علیہ السلام ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی بات قوم سے یہ کہی، اے میری قوم، بندگی کرو، عبادت کرو صرف اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے۔ معبود الہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، مسجود الہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، اور تمام رزق دینے والا، مدبر اور مسبب الاسباب، تمام ترجمے الہ کے کیے جاتے ہیں۔ الہ کوئی نہیں ہے تمہارا معبود، تمہارا مسجود، تمہارے کام بنانے والا، تمہارا مدبر، تمہارا خالق، تمہارا مالک اللہ کے علاوہ، تم اس اللہ کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا پہلا مشن، جو پہلی بات جو قوم کو وہ بتاتے تھے، وہ توحید تھی۔ جب قوم توحید پر آ جاتی، اس کے بعد ان کے لیے دوسرے اعمال کرنا آسان ہو جاتا۔ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس لیے سب سے زیادہ اسی کی اصلاح ان انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھی۔ اس لیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کامیابی اس کلمے کی بنیاد پر تمہیں حاصل ہو جائے گی کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کا نور منور کریں گے، شرک سے بیزار ہو جاؤ گے، شرک کو چھوڑ دو گے۔ جب اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ یہ ان کی پہلی جو برائی تھی کہ وہ شرک بھی کرتے تھے، اور دوسری برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حق
تلف کرتے تھے، دوسرا بندوں کا حق بھی تلف کرتے تھے۔ دونوں کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ہدایات دی، ان کو تبلیغ کی، ان کو دعوت دی، اور یہ اس سے باز نہیں آئے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، ولا تنقصوا المقیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں دیکھتا ہوں تم کو کہ تم آسودہ حال ہو، تم اچھے ہو، خیریت سے ہو، تمہارے مال تمہارے پاس اچھے ہیں، زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں، اور اس بات سے ڈرتا ہوں انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، کہ تمہیں ایک گھیر لینے والے دن کا عذاب نہ پہنچ جائے۔ اگر تم اسی بدعملی میں رہو گے، ناپ تول میں کمی کرتے رہو گے، شرک کرتے رہو گے، تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ عمل پر سزا دیں گے، عمل پر جزا دیں گے، اور اگر تم نے برائی کی ہوگی تو تمہیں عذاب گھیر لے گا، اور اس گھیرے ہوئے عذاب سے تم کسی صورت میں بچ نہیں سکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی فراغت اور آسودگی جو ہے عنایت کی ہے، تو اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو، آسائش ہے، خوشحالی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تم دنیاوی اور اخروی نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں اور تم ناشکری کر رہے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دیں اور تم سے یہ نعمتیں چھن جائیں۔ تو اس لیے تم اس عذاب سے ڈرو۔ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراوانی دی ہے اور خیر سے بہت اچھا رزق دیا ہے، اور پھر بھی تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم پورا کرو ناپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ، بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی جو ظلم اور عدوان کا معیار ہے اس کی اصلاح کرو، اس قانون کی اصلاح کرو جو ظلم کو آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ لوگوں سے مال تو پورا لیتے ہو اور انہیں چیز جو ہے وہ کم دیتے ہو، اور یہ بھی ظلم ہے کہ لوگوں کو جو تم رقم دیتے ہو اور پھر اس کے بدلے میں جو لیتے ہو وہ ان سے زیادہ لے لیتے ہو۔ تو یہ جو ظلم ہے اس کی اصلاح کرو، بالقسط سے انصاف پر آ جاؤ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور کم کر کے لوگوں کو ان کی اشیاء مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت مچاؤ زمین میں فساد، زمین میں فساد بھی نہ کرو۔ یہ ڈکیتیاں کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، اس سے زمین کے اندر فساد ہوتا ہے۔ شرک کرتے تھے، اس سے بھی زمین میں فساد ہوتا ہے۔ لوگوں میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس میں بھی بہت زیادہ فساد بپا ہو جاتا ہے۔ تو زمین میں فسادی نہ بنو، زمین کے اندر مصلح بنو، زمین کے اندر اصلاح کرو۔ تب وہ کیسے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو اور اپنے دور کے نبی کی بات کو مانو، اس کو تسلیم کرو، اسی کے مطابق زندگی بسر کرو، تو پھر تمہیں جو ہے پریشانی نہیں ہوگی، نہ عذاب کا ڈر ہوگا، اور نہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا اور ذلیل کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ وہ بھی ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر سچائی پر اپنے مال کو فروخت کرتا ہے اور سچائی پر قائم رہتا ہے، اس کا حشر قیامت کے روز صدیقین، شہداء اور صالحین لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، کس بات پر؟ کہ وہ سچائی پر اپنے مال کو فروخت کرتا ہے۔ تو جو تاجر ہے اگر وہ اپنے مال کو فروخت کر رہا ہے اور اس میں سچائی کو پر قائم ہے اور دوسرے لوگوں سے خیر خواہی چاہتا ہے، خود بھی خیر خواہی کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ایک بہت بڑے نیک کام میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے حضور میں یہ آدمی بزرگ ہے، نیک ہے، اور اللہ کے حضور میں یہ آدمی پسندیدہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کرو، اور قرآن کی ہدایت بھی یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ بسا اوقات یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کر کے یہ سمجھتے ہیں شاید کہ اس سے ہم مال بڑھا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک نظام چلاتے ہیں کہ اس سے مال میں کمی آ جاتی ہے۔ اور وہ کیسے آتی ہے کہ آدمی بیمار ہو گیا، اس کا مال اس میں خرچ ہو گیا، یا اچانک نقصان ہو گیا، اس کا مال اس میں خرچ ہوا۔ جو حرام مال کماتا ہے تو
فارسی میں محاورہ ہے کہ حرام برفت حرام، کہ حرام جو ہے نا وہ ادھر چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، اس لیے حرام سے بچ کے اگر حلال پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تھوڑے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر آسودگی آتی ہے، خیر اور برکت اور عافیت آتی ہے، اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ قلبی طور پر بھی راحت پہنچاتے ہیں اور اس کو ظاہری طور پر بھی راحت پہنچاتے ہیں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو بچ رہے اللہ کا دیا ہوا وہ بہتر ہے تم کو اگر ہو تم ایمان والے، یعنی ایک ایماندار کے لیے اللہ کا دیا ہوا جو ٹھیک ٹھیک حقوق ادا کر کے آپ نے بچا لیا، جو اگرچہ بظاہر وہ تھوڑا ہے لیکن وہ بچا ہوا آپ کے لیے بہت بہتر ہے اس سے کہ جو آپ ظلماً کسی سے لے لیں یا آپ دھوکہ دے کے کسی سے لے لیں یا جھوٹ بول کر کسی سے لے لیں۔ فرمایا کہ یہ تو ایمان والوں کی جو خصلت نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طرز طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا جو ہے اسلوب نہیں ہے۔ ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتے ہیں اور اپنے مال پر اعتماد نہیں رکھتے ہیں، اور جو بھی بچ جاتا ہے وہ اسی کو اللہ کی طرف سے خیر سمجھ کر اس پہ قناعت کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، جو بچ رہا اللہ کا دیا ہوا وہ بہتر ہے تم کو اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین ہے، اللہ کے نبی کی بات پر تمہیں یقین ہے، تو پھر یہ بچا ہوا تھوڑا مال تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس سے جو زیادہ بظاہر لگ رہا ہو لیکن اس کے اندر بہت سی بیماریاں، پریشانیاں، مصائب، آلام اور بلا میں جو ہے تم مبتلا ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ جو بچ گیا خیر ہے تمہارے لیے اس میں اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تم پر نگہبان، یعنی میں تو صرف نصیحت کرتا ہوں لیکن تمہارے ان اعمال پر ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں تمہیں زبردستی وہ کام کراؤں گا کہ جو نیک ہے، جو اچھا ہے، جو ہے زمین کے اندر فساد نہیں بپا کرتا۔ میں ان اعمال کی تمہیں صرف ترغیب دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، میرا یہی کام ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان اور نگران نہیں ہوں۔ میں تمہارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی مقرر ہوں اور میرا کام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے اچھے انداز میں، اور میں تمہیں ان باتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ اب قوم جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے ناراض ہے کہ یہ ہمیں کیسی باتیں سکھا رہے ہیں، اصلاح کی باتیں اور شرک کی باتیں، چوری نہ کرنے کی باتیں، یہ ساری باتیں حضرت شعیب علیہ السلام بتا رہے ہیں، تو قوم اس بات پر ناراض ہو رہی ہے، اور قوم کہتی ہے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ بولے وہ اے شعیب کیا تو تیری نماز پڑھنے کا تجھ کو یہ حکم دیتی ہے، تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں عبادت ان کی جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا چھوڑ دیں وہ کام جو کچھ کرتے تھے ہمارے باپ دادا ہمارے مالوں میں اضافے کے لیے، ہمارے مال اس سے بڑھ جاتے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے اور ناپ تول میں جو ہے ڈنڈی مارتے تھے، اس سے تو ہمارے مال بڑھ جاتے تھے۔ تو آپ کی نماز آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرو صرف، اور یہ سکھا رہی ہے کہ ہم جو ہے مال کو بڑھانے والے اعمال چھوڑ دیں۔ یہ سوال کیے جا رہے، انک لانت الحلیم الرشید، تو ہی بڑا باوقار ہے اور نیک آدمی ہے، تو ہی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، بڑا باوقار ہے، اس لیے تو ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا سمجھدار آدمی نہیں ہیں اور آپ ایک اچھے آدمی نہیں ہیں، یا آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ ہمارے باپ دادا نے گڑھا ہوا ہے، جو ہم تک پہنچایا ہے انہوں نے، یہ طریقہ بڑا اچھا ہے اور اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ مال کے بڑھنے والا مسئلہ کہ مال اس دھوکہ دینے سے بڑھ جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، یہ ہمارے تمام معاشرے کا طریقہ ہے۔ اب بھی لوگ جب ہم ان کو اصلاح کی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ سارا معاشرہ جب یہ کر رہا ہے تو صرف میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا،
حضرت شعیب علیہ السلام کو مورد الزام یا کہتے ہیں کہ بس تم جو ہے اپنے بسم اللہ کے گنبد میں بند رہو، یا تم اپنی نمازوں سے ہی کام رکھو، یا تم اپنے دین کو پڑھو یا اسی کو پڑھاؤ، معاشرے کے اندر کوئی اصلاح کا پہلو لاؤ گے یا معاشرے کو سمجھاؤ گے، معاشرے کی اصلاح کرو گے تو یہ لوگ تمہارے ہی خلاف ہو جائیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ہی نیک ہیں، آپ ہی باحیا ہیں، آپ ہی موحد ہیں، اور یہ سارے نیکی کے جتنے بھی امور ہیں وہ سب آپ میں ہیں، اس لیے ہمیں آپ جو ہے برا ہی سمجھتے ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی وہ قوم یہی باتیں کہہ رہی تھی۔ قال یا قوم، حضرت نے فرمایا اے قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، کہ اے میری قوم دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ آ گئی ہے اپنے رب کی طرف سے تو اس نے مجھے روزی دی ہے، مجھ کو نیک روزی، اچھی روزی دی ہے، رزق حسنا عطا فرمایا ہے، اس نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، جو تھوڑا رزق ہے اس میں حلال کا وہ حسنا ہے، وہ برکت والا ہے، سکون والا ہے، جو بظاہر صحت عافیت کا ضامن ہے، جو بظاہر جو ہے معاشرے کے اندر عزت کا ضامن ہے، وہ جو بظاہر جو ہے لوگوں کے اندر وقار بنانے کا ضامن ہے، یہ تمام کام وہ رزق کر رہا ہے جو رزق حسنا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح طور پر جو ہے دلائل دیے ہیں، میں اپنے رب کی اس واضح دلیل کو کیوں نہ مانوں، اور جس نے مجھے روزی دی ہے اور روزی بھی اچھی دی ہے میں اس روزی کو کیسے چھوڑ دوں۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بعد کو خود کروں وہ کام جو تم سے چھڑاؤں، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ کام خود کروں گا، یعنی الیاذ باللہ میں شرک کروں گا یا میں ناپ تول میں کمی کروں گا، تو میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ جس بات سے میں نے تمہیں بتایا کہ تم نہیں کرو تو اس بات سے میں خود بھی اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوں اور میں کبھی بھی وہ کام نہیں کروں گا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ بعد کو وہ کام کروں جس کام سے میں تمہیں روکتا تھا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے کہ تم لوگوں سے وہ بات کیوں کہتے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، کہ جو تم خود نہیں کرتے ہو، یعنی پہلے خود کرو، خود اس پر استقامت کے ساتھ جمو اور پھر دوسروں کو کہو تو اس کا اثر واقع ہو جائے گا، اور اگر تم خود اس کی مخالفت کرو اور پھر لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، اچھی اصلاح کرنے کی کوشش کرو تو اس کا اثر ناپید ہو جائے گا اور لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں، اس لیے کہ اس کی زندگی اس کام سے، اس اچھائی سے اور اس بات سے خالی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں تو ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں، میری ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بعد میں یہی برائیاں کرنے لگ جاؤں، الیاذ باللہ۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی اصلاح کرو جہاں تک ہو سکے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سنوارو تم جہاں تک ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے، میں بھی اپنے آپ کو سنوارتا ہوں، اچھا کرتا ہوں اور اپنے بد عملی سے، بد عمالیوں سے تمہیں بھی بچاتا ہوں۔ یہ جو میں نصیحت کر رہا ہوں تو یہ نصیحت میں تمہیں بھی کر رہا ہوں، اس پر جم جاؤ اور اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ وما توفیقی الا باللہ، اور فرمایا کہ نہیں توفیق ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی میں جو کر رہا ہوں، جو نیک کام کر رہا ہوں، جو بھلائی کا کام کرتا ہوں اور جو توحید کی بات کہہ رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں جو ہے اللہ کی توفیق کے علاوہ میرا کوئی کام۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور میرا رجوع بھی اسی کی طرف ہے، یعنی میری تمام تر کوشش یہ ہے کہ تمہاری دینی اور دنیاوی حالت وہ درست ہو جائے، موجودہ ردی حالت سے نکل کر بام ایمان، بام عرفان پر پہنچ جاؤ اور اچھی کوشش کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے، اور اپنے مقدور استطاعت کے ساتھ اس کام کو کرتے رہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے گا۔ اور میری یہ بات ہے کہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی امداد اور توفیق کی وجہ سے یہ انجام پاتا ہے۔ تو میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے، ہر معاملے میں میں اسی پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں کہ وہ میرے کاموں کو بناتا ہے، اور میری مدد اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، میری مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ، اور فرمایا اے قوم نہ کماؤ میری ضد میں
آ کر یہ کہ تم پر ایسا عذاب آ جائے جو پہنچا ہے حضرت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تم سے کوئی دور نہیں ہے بلکہ بہت قریب ہے، یعنی زمانی اعتبار سے، زمانے کے لحاظ سے بھی بہت قریب ہے، اور جغرافیائی لحاظ سے، مکانیت کے اعتبار سے بھی وہ بہت قریب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سارے تمہارے سامنے، اگر میری ضد میں آ کر عداوت کے جوش میں ایسی حرکتیں کرو گے تو تم گزشتہ اقوام کی طرح تم عذاب کے مستحق بن جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر بھی آئے گا، جیسے قوم نوح پر، قوم ہود پر اور قوم صالح اور قوم لوط پر آیا ہے۔ ان امتوں نے بھی تکذیب کی، عداوت کی، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لایا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی اور جو ہے وہ ایک داستان بن کر رہ گئے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے گناہ بخشاؤ اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اس کی طرف۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب جو ہے مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے، رحم دل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو جتنی بھی گناہ کرو گے اللہ کی طرف جب رجوع کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب گناہ بندہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما کر خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کی کہ جو اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے ہو جاتا ہے وہ توبہ کرنے والا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو آپ توبہ کرو، اللہ کے حضور میں استغفار پڑھو، اس کی طرف رجوع کرو اور نیک اعمال کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، یعنی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، آپ کے گناہ سب معاف ہیں۔ آپ نے امت کو یہ درس دیا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہو۔ فرمایا قیامت کے روز جس کا نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب لوگوں میں کھڑا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ استغفار جو ہے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، نیک اور محبوب بندوں میں بندے کو شامل فرماتے ہیں۔ تو استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ قالوا یا شعیب، بولے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو آپ کہتے ہیں اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت کمزور ہیں، اور اگر وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر نہ ہوتے آپ کے بھائی، آپ کا قبیلہ آپ کے ساتھ تو ہم آپ کو سنسار کر ڈالتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہماری نگاہ میں تیری کچھ عزت نہیں ہے، آپ کو اتنے زیادہ مضبوط اور قوی نہیں ہو، یعنی آپ کا کنبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ان کا خیال آتا ہے کہ آپ کا کنبہ جو ہے آپ کی سپورٹ کرے گا اور آپ کی مدد کو آ جائے گا، اس لیے ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ کنبہ ہمارے ساتھ ہے اور شرک میں لگا ہوا ہے، اور جب اگر ایسا کریں گے تو وہ بھی ہم سے خفا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ ہم ان کنبے کی وجہ سے، اس قبیلے کی وجہ سے، اس قوم کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، ورنہ آپ جو ہے اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہیں کہ ہم آپ کو مار نہ سکیں، بلکہ ہم آپ کو سنسار کر سکتے ہیں، پتھر مار کر ہلاک کر سکتے ہیں۔ قال یا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اس کو ڈال رکھا ہے تم نے پیٹھ کے پیچھے، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہے، جو سب سے زیادہ قوی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قوی ہے اس کا تمہیں خیال نہیں ہے، اور قوم کا، قبیلے کا، افراد کا، لوگوں کا ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم نے ان کو ٹھیس پہنچا دی تو اس کی وجہ سے یہ روٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، اللہ کے روٹ جانے کا تمہیں ذرا برابر خیال نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اتنا نہیں جانتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، یہ تحقیقی بات ہے کہ میرے رب کے قابو میں ہے جو کچھ کرتے ہو، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی افسوس اور تعجب ہے، خاندان کی وجہ سے میری رعایت کرتے ہو، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور صریح نشانات لے کر آیا ہوں، اپنی سچائی، اپنی سچی باتوں کا تم تک علم پہنچاتا ہوں، اپنے معجزات تمہیں بتا دیے، ہر چیز کی ہدایت کا
بہترین راستہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا میں نے وہ تم تک پہنچا دیا ہے، اس کے باوجود صرف ضد عناد اور ہٹ درمی پر آ کر تم انکار کرتے ہو اور تکذیب کرتے ہو۔ فرمایا تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذرا برابر حیا نہیں ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ذرا برابر بھی حیا کرتے تو تم اس قدر بڑے اقدام نہ کرتے اور اس قدر بڑے بڑے اقدامات کر کے شرک میں مبتلا نہ ہوتے، لوگوں کو نقصانات نہ پہنچاتے اور ارض زمین کے اندر جو فساد مچا رہے ہو یہ فساد بھی نہ کرتے۔ لیکن اگر تم یہ ایسا کرو گے تو بے شک میرا جو رب ہے وہ جانتا ہے، اس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، جب وہ عذاب کا فیصلہ کر دے گا تو تم میں سے کوئی فرد، کوئی بھی جو ہے شخص انفرادی یا اجتماعی طور پر بچ نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کی عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے اور اس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ، فرمایا میری قوم کام کیے جاؤ، اعمال کیے جاؤ، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی عامل میں بھی کام کرتا ہوں، یعنی جو تم کر رہے ہو یہ تم بھی کرتے رہو اور میں بھی نیک اعمال جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا۔ سوف تعلمون، آگے بہت عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ من یاتیہ عذاب یحزی ومن ہوا کاذب، کس پر آتا ہے رسوا کن عذاب اور کون ہے جھوٹا، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون جو ہے اس کو رسوا کن عذاب میں مبتلا کریں گے اللہ تعالیٰ، اس کا فیصلہ عنقریب ہونے والا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور تم بھی انتظار کرتے رہو، تاکتے رہو، بیٹھے رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ تاک رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اور میری قوم تم بھی اعمال کرو، جو تم برے اعمال کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو اور ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ تم سچائی پر ہو، حق پر ہو، سچ پر ہو تو تم یہ کرتے رہو اور میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ فیصلہ بہت جلد، بہت عنقریب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا کہ کس کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، رسوا کن عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اور کون اللہ کے ہاں جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب پہنچا ہمارا حکم، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ہم نے شعیب علیہ السلام اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے ان سب کو ہم نے بچایا، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی مہربانی کے ساتھ ان سب کو ہم نے نجات دی، ان ظالموں کو جو ہے ان ظالموں سے ہم نے بچایا اور عذاب سے ہم نے بچایا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور آپ پکڑا ان ظالموں کو ایک چیخ نے، ایک کڑک نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت مہربانی کے ساتھ ان کی بھی حفاظت کی اور ان سب کو بچا دیا، اور یہ ظالم لوگوں کو چیخ نے پکڑ لیا۔ دوسرے مقام پر ہے زلزلے نے پکڑ لیا، اور ایک جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رجفہ آیا اور اس نے پکڑ لیا۔ یہ سارے علماء کہتے ہیں کہ پہلے زلزلہ آیا اور پھر ایک آواز آئی اور ایک پھر جو ہے دوبارہ ایک ہولناک قسم کا زلزلہ آیا جس نے سارے گھروں کو تباہ برباد کر دیا، اور 7 دن تک جو ہے یہ عذاب ان پر مسلط رہا، ان کا کوئی ایک فرد پھر بچا نہیں۔ بس صبح کے وقت میں یہ سارے کے سارے اوندے منہ، جو منہ ان کے نیچے تھے اور ان کے پاؤں اوپر تھے، اس طرح اپنی جو ہے زمین پر پڑے ہوئے تھے، اوندے ہو کر خوف کے مارے جیسے زمین میں گھس رہے ہیں ایسے ہو چکے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ کَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہَا، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، کبھی اس زمین کے اندر وہ رہے ہی نہیں، ایسے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ملبہ بنا دیا، ملیا میٹ کر دیا، اور سارے صحرا بن گئے۔ فرمایا الا بعدا لمدین، سن لو پھٹکار ہے مدین کو جیسا کہ پھٹکار ہے سمود کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سمود کو جو ہلاک کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب علیہ السلام کو بھی ہلاک کیا ہے، یعنی دونوں کو صیحہ سے ہلاک کیا ہے، دونوں کے ایک چیخ نے پکڑا اور یہ دنیا سے چلے گئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اس قوم پر عذاب لایا اور ان کو عذاب میں مبتلا کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کو یہ بتایا کہ اگر ایمان کے بعد نیک اعمال پر جمے رہیں، شرک سے بچتے رہیں اور ناپ تول میں کمی نہ کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر ایسے جرائم میں مبتلا ہوں گے تو آپ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اجتماعی طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت امت محفوظ ہے، لیکن انفرادی طور پر وہ مختلف قسم کے عذابات میں، مختلف قسم کی وباؤں میں، مختلف مصائب میں، مسائل میں الجھ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ پریشانی کو ہی اپنا مسکن بنا دیتی ہے اور پریشانی میں زندگی گزارتی ہے، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں اللہ کے حضور میں جب پیش کیا جائے گا تو اس وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ حقوق العباد کی تو اتنی زیادہ پکڑ ہے کہ جب بندہ خود معافی مانگے گا اور بندہ خود معاف نہیں کرے گا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں بھی معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ اپنا حق نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے حقوق العباد اس اعتبار سے کہ اس بندے نے معاف کرنے ہیں تو بندہ اپنے ظرف کے مطابق کمزور ہے اور جو ہے تنگ نظر ہے، اس لیے وہ شاید نہ بھی معاف کرے۔ جو حقوق اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں، غفور رحیم ہیں، وہ اپنے عمل کو، اپنے حق کو معاف بھی فرماتے ہیں، لیکن بندوں کے بارے میں اس لیے علماء فرماتے ہیں زیادہ ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ حق تلفی ہو اور قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں اور دنیا میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا یہ واقعہ سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اور مشرکین مکہ کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ نے نبی کی بات کو مان لو۔ ضد، ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے اور اپنے بڑے پن کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اتنی بڑی سچائی کو تکذیب نہ کرو، اتنی بڑی سچائی کو جھٹلاؤ مت، ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر رسوا ہو جاؤ اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے